ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دعوت دین بعثت انبیاء کا مقصد رہا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو یہ فریضہ امت محمدیہ کے سپرد ہوا۔ اسی لیے اللہ نے اس امت کو خیر امت کی سند سے نوازا۔ اسی لیے ہر مسلمان مکلف ہے کہ دین کی جتنی باتیں بھی اسے معلوم ہیں وہ آگے پہنچائے۔ آگے پہنچانے کا دائرہ محدود نہیں، اولاد، دوست احباب، رشتہ دار، اڑوس پڑوس، حتیٰ کہ سفری ساتھی تک سب اس میں شامل ہیں۔ آگے بڑھ کر یہی دائرہ عالمی سطح تک محیط ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں حکم دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے چنیدہ افراد اس فریضہ کی ادائیگی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمارے اکابر نے اس مقصد کے حصول کے لیے زبان کا سہارا بھی لیا، طویل سفر بھی اختیار کیے، جس کے نتیجہ میں اسلامی تعلیمات شرق و غرب میں پھیلیں۔ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ آج کا دور پرنٹ اور ویژول میڈیا کا دور ہے۔ علم اور قلم مؤثر ہتھیار ہیں۔ لوگوں کے پاس وقت محدود ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ بلغوا عنی ولو آیا کا فریضہ جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور تعلیم قرآن سنت پر آن لائن 40 روزہ نصاب ترتیب دیا ہے، جس کے ذریعے محدود وقت میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو عام کرنا مقصود ہے۔ دین کے عقائد، بنیادی احکام اور اسلامی اخلاقیات کی تعلیم ہماری ملی ضروریات میں سے ہیں اور ہمارا اجتماعی دینی فریضہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور سکھائیں، جس کی طرف کچھ عرصہ سے امت کے مختلف طبقات توجہ دے رہے ہیں اور جگہ جگہ فہم دین کے مختلف کورسز کے تجربات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ کامیاب تجربات دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو خود پڑھے اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دے، یعنی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا شخص جو ہے وہ بہتر قرار دیا گیا۔ تو جو لوگ اس بہترین کام کے لیے سرگرم عمل ہوں گے ان کی خوش نصیبی کس قدر ہوگی۔ آئیے ہم اپنا اگلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، اور سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک دین کا علم پہنچانے میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ آج کے ہمارے سبق میں وضو کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دل میں وضو کی نیت کر لیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں اور مسواک کر لیں۔ اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، پھر 3 دفعہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھوئیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 بار دھوئیں، پھر مسح کریں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے دونوں ہاتھوں کو تر کر کے سب انگلیاں ملا کر پیشانی کے بالوں پہ رکھ کر پیچھے گدی تک لے جائیں اور گدی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو واپس پیشانی تک لائیں۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کا اس طرح سے مسح کریں کہ کانوں کے دونوں سراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر انگوٹھوں سے کانوں کی پشت پر مسح کریں، اور مسح جو ہے وہ صرف ایک ہی مرتبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 دفعہ دھوئیں، پھر اسی طرح بایاں پاؤں جو ہے وہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری وضو کے بعد کی مسنون دعا ہے۔ وضو کے بعد کی دعا، وضو کے شروع اور درمیان کی دعا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکی کا اہتمام کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ جمعہ کے دن کے متعلق سنن اور آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اس کو مانگنے کی توفیق مل جائے اس گھڑی میں تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی اور نہانے کا اہتمام کرنا چاہیے، تیل لگانا چاہیے، زیر ناف بال جو ہیں وہ صاف کرنے چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے۔ جمعہ کے دن نئے کپڑے یا کم از کم پاک اور صاف کپڑے پہننا اور میسر ہو تو خوشبو لگانا۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح، تلاوت قرآن، دعا اور صدقہ خیرات وغیرہ کرنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، لیکن صلاۃ التسبیح کی جماعت جو ہے وہ مکروہ ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی ہوتی۔ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ انفرادی عمل ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا خصوصی اہتمام کرنا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے پچھلے جمعہ تک کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھنا۔ ایک روایت کے مطابق اس عمل سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ ذکر، فکر، عبادت اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ عصر سے مغرب تک قبولیت دعا کے اوقات ہیں، ان اوقات میں ذکر، فکر، عبادت اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسرے آنے والے کو گائے، تیسرے کو مینڈھا، چوتھے آنے والے کو مرغی اور پھر اس کے بعد آنے والے کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کو صحیح طریقے سے گزارنے والا بنائے، جمعے کے آداب و سنن کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے دجال کے فتنے سے بچنے اور 80 سال کے گناہ معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہو